خدا کے قائم پاکستان کا خدا اور ان سے خدا کا کلام سنیں۔ یسوع مسیح کی زندہ اور پاک نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا ان کے زندہ اور پوتر کلام میں سے رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی پہلی آیت سے اس کی 16ویں آیت تک ہم پڑھیں۔ دوبارہ سنیے رسولوں کے اعمال کی کتاب 12واں باب اس کی پہلی آیت سے 16ویں آیت تک پاک کلام میں لکھا ہے، قریباً اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا۔ جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پطرس کو بھی گرفتار کر لیا، اور یہ عید فطیر کے دن تھے، اور اس کو پکڑ کر قید کیا اور نگہبانی کے لیے چار سپاہیوں کے 4 پہروں میں رکھا، اس ارادے سے کہ فسح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ پس قید خانے میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی۔ اور جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا، اور پہرے والے دروازے پر قید خانے کی نگہبانی کر رہے تھے کہ دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ کھڑا ہوا اور اس کوٹڑی پہ نور چمک گیا، اور اس نے پطرس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا، جلد اٹھ، اور زنجیریں اس کے ہاتھوں پر سے کھل پڑی۔ پھر فرشتے نے اس سے کہا، کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن لے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے اس سے کہا، اپنا چوگا پہن کر میرے پیچھے ہو لے۔ وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور یہ نہ جانا کہ جو کچھ فرشتے کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعی ہے، بلکہ یہ سمجھا کہ رویا دیکھ رہا ہے۔ پس وہ پہلے اور دوسرے حلقے میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹک پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے، اور وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا۔ پس وہ نکل کر کوچے کے اس سرے تک گیا، اور فوراً فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ پطرس نے ہوش میں آ کر کہا کہ اب میں سچ جان گیا کہ خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ دی۔ اس پر غور کر کے اس یوحنا کی ماں مریم کے گھر آیا جو مرکز کہلاتا ہے۔ وہاں بہت سے آدمی جمع ہو کر دعا کر رہے تھے۔ جب اس نے پھاٹک کی کھڑکی کھٹکھٹائی تو رودی نام ایک لونڈی آواز سننے آئی، اور پطرس کی آواز پہچان کر خوشی کے مارے پھاٹک نہ کھولا، بلکہ دوڑ کر اندر خبر دی کہ پطرس پھاٹک پر کھڑا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، تو دیوانی ہے؟ لیکن وہ یقین سے کہتی رہی کہ یوں ہی ہے۔ انہوں نے کہا، اس کا فرشتہ ہوگا، مگر پطرس کٹکٹاتا رہا۔ پس انہوں نے کھڑکی کھولی اور اس کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ خداوند کے پاک کلام کے سب سے آج ہمیں بڑی برکت کے لیے آمین۔ تو یہ بڑا فیمس ایک واقعہ ہے، پطرس کا قید خانہ سے رہائی پانا۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آج کا ایماندار گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے، مایوس ہے، اس وقت جب دشمن کے گھیرے میں
लहर का मुहासरा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुदा दुश्मन की उम्मीदों पर पानी फेरता है। तो इसी मौजू के तहत हम आगे चलेंगे कि खुदा जो है दुश्मन की उम्मीदों पर क्या कर देता है? पानी फेर देता है। लेकिन अफसोस के साथ ईमानदार बेदिल हो जाते, ईमानदार घबरा जाते, ईमानदार परेशान और खौफजदा हो जाते। आप किस कंडीशन में, आप किस जान में, आप शायद दोहरी मुसीबत में हैं। क्या खुदा इस बात से आगाह नहीं? बोलिए भाई, आप सिंगल मुसीबत में है या डबल में है, क्या खुदा इसको नहीं जानता? जानता है। और मैं आपको याद ये बताना चाहता हूं, इस कहानी के साथ आगे हम बढ़ेंगे और बहुत सारी बातें जो हैं हमारे सीखने के लिए आएंगी। पहली बात यहाँ पर हमें मिलता है, हेरोदेस ने याकूब को कत्ल करवाया है। किसको? याकूब को कत्ल करवाया। और ये बात किनको पसंद आई है? यहूदियों को। जब कभी कलीसिया का लॉस होता है, जब कभी कलीसिया पर अटैक होता और नुकसान होता है, तो दुश्मन जो है इस बात से क्या होता है? खुश होता है। और फिर वो बैठ नहीं जाता, बल्कि मजीद क्या करना चाहता है? नुकसान करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये उसकी गलत फहमी हो सकती है, उसकी अपनी ये सोच हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ऐसी पोजीशन का सामना हो, ऐसी सूरत हाल का सामना हो, तो लोग एक्टिव हो सकते हैं, लोग बेदार हो सकते हैं। और इसी गरज से उसने पतरस को पकड़ा, क्योंकि जब याकूब को कत्ल करवाया, उसने देखा कि मुझे यहूदियों की क्या मिल गई है? फेवर। उसने देखा कि यहूदी क्या हो गए हैं? खुश हो गए हैं। और याकूब की तरह पतरस को भी क्या करवाना चाहता है? कत्ल करवाना चाहता है। पकड़ा है और कहां रखा है? हवालात, कैद खाना में रखा, सिपाहियों के पहरे हैं। और बड़ी मजबूत जो है उसकी निगाहदाश्त हो रही है पतरस की। उसकी 2 जंजीरों में बंधा हुआ है और सिपाहियों के पहरे भी हैं और बड़ी कड़ी उस पर नजर है। लेकिन याद रखो, कलीसिया कैसे दुआ कर रही है? दिलो जान, यानी दिल के साथ और जान के साथ। ये दिलो जान रहा है, ये ग्रामर की रूह से हरफे जार है, यहां पर बेज, इसका मतलब है दिल के साथ और जान के साथ। बेज और हरफे जार, बदिलो जान, दिल के साथ और जान के साथ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोई भी वो खादिम हो या कोई एल्डर हो या डीकन हो या लेमैन हो, जब कोई भी दिल के साथ, जान के साथ, बड़े बोझ के साथ, पैशन के साथ दुआ करता है, तो दुश्मन की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, उसके मंसूबे फेल हो जाते हैं। कलीसिया का बस यही है, क्या कर रही है? याद रखो, कभी कभी खादम को भी कलीसिया की दुआवां देखी है और कलीसिया को भी खादम की दुआओं की क्या होती है? एक दूसरे के लिए क्या करना है? दुआ, ताकि दुश्मन की उम्मीदों पर क्या हो जाए, ताकि दुश्मन के मंसूबे क्या हो जाए, किस तरह फेल हो सकते हैं दुआ से। तो कभी कभी लोगों का ये भी देखने में आया है, पर सब दुआ नहीं हो रही, क्यों? परेशानी में जेल जो जान लिया याकूब दी। भाई याकूब की परेशानी को लेके बैठे ना रहे, पतरस के लिए दुआ की जरूरत है। और बहुत सारे लोग यहाँ मुझे होंगे,
بس میرے تے ذہن تو ہے نہیں جا رہا، پریشانی نہیں جاتی بھائی، پریشانی کو چھوڑیے، آگے جو کچھ ہونے والا ہے اس کے لیے بڑے آمین۔ میں اس کی طرف ابھی آنا نہیں چاہتا، کبھی موقع ہوا تو اس پر بھی ضرور بات ہوگی کہ یعقوب کیوں قتل ہو گیا اور پطرس کیوں بچ گیا، اس کے بارے میں کبھی ہم بات کریں گے۔ اور یہ بھی خدا کی رضا کے مطابق ہی ہوتا ہے، خدا کی مرضی کے مطابق ہی ہوتا ہے، اور خدا ہونے دیتا ہے۔ اس کی طرف آج ہم بات نہیں کریں گے، لیکن واپس آئیے، کلیسیا کیا کر رہی ہے؟ دعا۔ کیسے؟ بوجھ کے ساتھ، کیسے؟ بڑے پیشن کے ساتھ۔ بڑی کلیسیا کو چین نہیں ہے جب تک دعا کا جواب نہ ملے، جب تک ان کا لیڈر وہاں سے نکالا نہ جائے، وہ آرام سے بھی بیٹھے گی، بلکہ دعا پر دعا کر رہی ہوگی، اور اس دعا میں اس کی لوگوں کی جان بھی شامل ہے اور دل بھی شامل ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایسی دعا تو پھر مؤثر دعا ہوگی، ایسی دعا تو پھر عالم بالا پر پہنچے گی، ایسی دعا تو پھر آسمان سے کیا لائے گی؟ جواب لائے گی، ہے نا؟ کیونکہ اس میں کیا شامل ہے؟ جان، اس میں طاقت شامل ہے، اس میں قوت شامل ہے، اس میں دل شامل ہے، اس میں من اور تن سب کچھ شامل ہے۔ اور پطرس وہاں کیا کر رہے ہیں؟ سو رہا ہے؟ کیا ایسی کنڈیشن میں نیند آتی ہے؟ بولیے۔ لیکن پطرس تو سو رہا ہے، کیونکہ کلیسیا دعا کر رہی تھی۔ دعا ہی ہے جس کی وجہ سے یہ وہاں سو رہا ہے، ورنہ وہاں تو نیند نہیں آتی۔ اور وہاں خداوند کا کیا آیا ہے؟ فرشتہ۔ پلان کیا تھا ہیروڈیس کا اور یہودیوں کا؟ عید کے بعد اس کو پکڑیں گے اور جس طرح یعقوب کے ساتھ کیا اسی طرح کر دیں گے، ایسا ہی ہے؟ یہ پلان تھا، لیکن خداوند نے اپنا فرشتہ وہاں پر بھیجا۔ بڑی کڑی نظر ہے پطرس پر، کئی حلقوں سے گزر کر وہاں جانا ہے۔ بشر کے لیے شاید مشکل ہے، لوگوں کے لیے مشکل ہے وہاں جانا، شاید کسی بڑے موسم کے لیے وہاں جانا مشکل ہے، شاید کوئی انسان وہاں نہیں جا سکتا پطرس کو چھڑانے کے لیے۔ یاد کر میرے بھائی، میری بہن، جو کام بشر نہیں کر سکتا، تیری ہمدردی کے لیے تیرا کوثر نہیں پہنچ سکتا، وہاں تیرا خدا آسمانی فرشتوں کو اور بچوں کو بھیج دیتا ہے تاکہ دشمن کی ابھی تو یسوع مسیح کی قبر کا پتھر کس نے ہٹایا تھا؟ فرشتے نے، کیونکہ بشر کے لیے یہ کیا تھا؟ مشکل تھا۔ دانیل کیوں شیروں میں محفوظ رہا؟ شاباش، خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے۔ صدرک میشک عبدالنجوم آگ کی بھٹی میں بھی سیو رہے، اس لیے خدا نے دشمن کی امیدوں پر کیا کر دیا؟ اور وہاں پر بھی کون اترا تھا؟ چوتھے کی صورت اللہ زادہ کسی ہے، یاد کرو۔ اور خدا مداخلت کر کے دشمن کی امیدوں پر کیا کرتا ہے؟ پانی پھیر دیتے ہیں۔ جب زمینی قوتیں کام نہیں کر سکتی، جب ایسے مسائل ہوں کسی ایماندار کی زندگی کے لیے، کسی خدا کا جو پیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے مسائل ہوں، جہاں انسان کی رسائی نہیں ہے، تب خدا مداخلت کرتا ہے۔ انسان کی رسائی نہیں ہے، تب خدا فرشتوں کو بھیج کر دشمن کو فیل کر دیتا ہے، نکارا کر دیتا ہے، اور اس کے سارے منصوبے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کی منصوبوں پر کیا پھر جاتا ہے؟ پانی پھر جاتا ہے۔
اور یہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ پطرس جو ہے وہاں ہے اور اس کوٹڑی میں نور چمکا ہے. کیا ہوا ہے؟ نور چمکا ہے. جب پہرے دار ہوں تب وہاں کسی بشر کے لیے جانا مشکل بھی ہے. یسوع مسیح کی قبر پر بھی پہرے دار تھے، یاد تھے نا؟ وہ پہرے دار میں کام ہو گئے، بولیے جی. اور یہاں بھی پہرے دار ہیں. نور چمکا ہے یہاں پر بھی. اور پہرے دار کیا ہو گئے؟ اور پطرس کی وہ جو زنجیریں ہیں وہ گڑ پڑی ہیں. اٹھا ہے، اس کی پسلی پر فرشتے نے ہاتھ مارا، وہ اٹھا ہے اور اس کو کہا جلدی چل. اور وہ جا رہے ہیں. وہ تو مختلف پہرے تھے سپاہیوں کے 4. فرشتہ تو چلو نظر نہیں آتا، پطرس کو تو لوگوں کو پہرے داروں کو نظر آنا چاہیے تھا. ایسا ہی ہے، پکڑو یعنی کدھر جا رہا ہے. اور حیرانگی کی بات ہے پطرس بھی دکھائی دے رہا، پطرس بھی نظر نہیں آ رہا. اور پطرس سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی منظر ہے، یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ نہیں رویا ہے. لیکن جب شہر کے پھاٹک پر پہنچا تب پتا چلا یہ تو حقیقت ہے، یہ رویا نہیں ہے. اور فرشتہ کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا. فرشتہ غائب ہو گیا. اور یاد کرو وہ صبح سویرے آئے اور وہاں کچھ بھی نہیں. ایک اور واقعہ رسولوں کو، یہ آپ کو غالباً 5 باب میں مل جائے گا. رسولوں کو حوالات میں رکھا. اچھا سویرے انہوں نے کھڑا کے خوش کرا، رات فرشتہ گیا انہوں نے پکڑ کر پڑھائی والا کرنا. امال کی کتاب ملتا ہے جی 5 باب کی 17ویں آیت ہے. میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ سردار طاہر اور اس کے سب ساتھی اور جو سلوکیوں کے فرقے کے تھے حسد کے بارے میں اور رسولوں کو پکڑ کر عام حوالات میں رکھ دی. مگر خداوند کے ایک فرشتے نے رات کو قید خانے کے دروازے کھول دیے اور انہیں باہر لا کر کہا جاؤ ہیکل میں کھڑے ہو کر زندگی کی سب باتیں لوگوں کو سناؤ. وہ سن کر صبح ہوتے ہی ہیکل میں گئے اور تعلیم دینے لگے. مگر سردار قائم اور اس کے ساتھیوں نے آ کر صدر راتوالوں اور بنی اسرائیل کے سب لوگوں کو جمع کیا اور قید خانہ میں پھیلا بھیجا کہ انہیں لائیں. لیکن قیادوں نے پہنچ کر انہیں قید خانہ میں نہ پایا اور لوٹ کر خبر دی. نوٹ کریں کس نے نکال دیا ہے؟ فرشتے. آخری حوالہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں لیکچر ختم کروں گا. یہ میرے لیے آپ نکالیں ذات کی کتاب 15واں باب 14ویں آیت سے پڑھیں گے. یہ وہ واقعہ ہے جب سمسون کو لے کر جا رہے ہیں. سمسون بندھا ہوا ہے نئی رسیوں سے اور وہ اس کو لے کر جا رہے ہیں اور دشمن نے دیکھا اور دشمن للکار رہے ہیں کہ اب تو یہ فلسطین، اب تو یہ جو قاضی ہے اسرائیل کا ہمارے قبضے میں ہے. اور پھر یہاں پر کیا ہوتا ہے نوٹ کیجیے 15 باب کی 14ویں آیت سے لکھا ہے جب وہ لہی میں پہنچا تو فلسطین سے دیکھ کر للکارنے لگے. تب خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس کے بازوؤں پر کی رسیاں آگ سے جلے ہوئے سنگ کی مانند ہو گئی اور اس کے بندن اس کے ہاتھوں پر سے اتر گئے اور اسے ایک گدھے کے جبڑے کی نئی ہڈی مل گئی. سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا اور اس نے 1000 آدمی کو مار ڈالا. دیکھیں دشمن دیکھ کر کیا کر رہا تھا؟ للکار رہا تھا. تو جب خدا کا روح اس پر نازل ہوا سمسون کے ہاتھوں پر کی رسیاں جل گئی تو ان کی للکار کس میں بدل گئی؟ دشمن کی خوف میں، کس میں پریشانی میں، کس میں مایوسی میں. ان کی فتح کس میں بدل گئی؟ شکست میں. وہ تو سوچ رہے تھے کہ ہماری اب کیا ہو گئی ہے فتح، لیکن دیکھ
تو دشمن کے سارے منصوبے فیل ہو جاتے ہیں اور اس کی امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس لیے میرے بھائی میری بہن مت حالات سے پریشان ہو. اگر خاندانی حالات آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں, اگر مالی طور پر آپ ڈسٹرب ہیں, آپ کسی نہ کسی طرح سے ڈسٹرب ہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بس دعا کرنے کی ضرورت ہے. خدا مدافعت کرے گا, حالات تبدیل ہو جائیں گے, دشمن کے منصوبے فیل ہو جائیں گے, دشمن ناکام ہو جائے گا اور اس کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا. پاک کلام کے سب سے خدا ہم سب کو تسلی برکت بخشے.